الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدر محترم اسٹیج پر رونق افروز بزرگان ملت مصلحین امت اور حاضرین جلسہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ محفل ایک شاندار باوقار اور نہایت عظیم الشان محفل ہے جس میں اس عقید کی شرکت اور کچھ لب کشائی کی ہمت بڑی سعادت کی بات ہے۔ نبی آخر الزمان رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس عنوان پر مجھے اپنی بات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ بدلا ہوا تھا رنگ کائنات کا تیرے بغیر، بدلا ہوا تھا رنگ کائنات کا تیرے بغیر، ایک خاک سی اڑی ہی سارے چمن میں تھی۔ آج سے 1400 سال قبل عرب کا حال بد سے بدتر تھا، کوئی قاری اور اس سما کا نام لینے والا نہ تھا۔ ایک خانہ خدا جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خدا کی عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا، اس میں ایک دو نہیں بلکہ 307 بت رکھے ہوئے تھے جن کی پرستش اور عبادت ہوتی تھی۔ ہاتھ رب بے حیائی، عیاشی، بدکاری، زناکاری اور ظلم و تشدد کا دور دورہ تھا۔ انسان انسانیت سے ناآشنا بے خبر تھا۔ پوری سرزمین اب شرکیات و خرابات میں مبتلا تھی۔ کئی سورج کی پرستش ہوتی تو کئی چاند کی عبادت، کئی درختوں پتھروں کے سامنے سر جھکایا جاتا تو کئی اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے فردی معبودوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ الغرض میرے دوستوں، دنیا انسانیت اس وقت ایک حد تک یاد خدا اور اس کے دھیان سے بے خبر اور غافل تھی۔ عربوں کا جہالت کا حال تو یہ تھا کہ اپنی پھول جیسی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اس بیٹی کی غلطی صرف یہ ہوتی کہ وہ لڑکی بن کر اس دنیا میں پیدا ہوئی۔ جس دن کسی گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تو اس دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے اس لڑکی کی زندگی کا سورج غروب ہو جاتا۔ اسی جہالت کی وجہ سے کوئی ان کو جھولا کا خطاب دیتا، کوئی ان کو جاہلین مکہ کہتا، کوئی ان کو اونٹ کی مہنگیوں میں کھیلنے والا سمجھتا۔ مگر جب خالق العالمین نے ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو رحمت خدا بندی برس پڑی، جن کا نام جو لاکھ صحابہ کرام ہو گیا، جو اونٹ کی مہنگیوں میں کھیلنے والے سمجھے جاتے، ان کو رضی اللہ عنہ کا اعزاز ملا۔ جس زمانے کا نام دور جاہلیت تھا اس کا نام قرون ہو گیا۔ دوستو، یہ سب کیسے ہوا؟ اس نبی رحمت کی آمد کی برکت سے ہوا جس کے بارے میں حق جل شانہ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اگر میں اس کی تفصیل میں جاؤں تو وقت اپنے وسعتوں کے باوجود تنگدانی کا شکوہ کرے گا۔ آپ بخوبی جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت ایک ایسا وسیع وامعت سمندر ہے، اس میں بڑے سے بڑا غوث اس کے احاطہ نہیں کر سکتا۔ حضور کی شان بیان کرنے کے لیے کس زاویہ کو چھیڑوں، کس پہلو کو تلاش کروں؟ وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، اجڑا ہوا چمنتا گرستہ کر گیا۔ عزیز دوستو، میرا نبی دونوں جہاں کے لیے رحمت ہے۔ میرا نبی مزدور کے لیے رحمت، کسان کے لیے رحمت، عورت کے لیے رحمت، جانوروں کے لیے رحمت، صحت مند میں رحمت، بیماری میں رحمت، دنیا میں رحمت، آخرت میں رحمت اور ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ چنانچہ ایک مزدور تھا، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ وہ سارا دن مزدوری کرتا، مہینوں اسی طرح گزر جاتے، اسے کچھ نہ ملتا۔ وہ دیکھو کہ سمندر میں ڈوبا ہوا رہتا، وہ انسان اور حیوانوں کی طرح زندگی گزارتا۔ کوئی قاعدہ و ضابطہ نہ تھا، کوئی دستور و منشور نہ تھا، اسے کس ضابطے کی تحت مزدوری دی جائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنے کے بعد صاف طور پر یہ اعلان کر دیا اعط الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دی جائے۔ دوستو، میرا پیغمبر مزدور کے لیے ہی نہیں بلکہ اس اونٹ کے لیے بھی رحمت بن کر آیا ہے تو اپنے مالک کے مقدمہ دربار رسالت میں لے گیا اور پیغمبر کی چوکھٹ پر سر رکھ کر شکایت کی۔ لوگوں نے پوچھا یہ رسول اللہ کیا کہتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک مجھے چارہ تھوڑا ڈالتا ہے اور کام زیادہ لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک کو بلا کر فرمایا اسے چارہ زیادہ ڈالا کرو اور کام تھوڑا لیا کرو۔ تو مجھے کہنا چاہیے کہ میرا نبی جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، اور سنیے میرا نبی عورت کے لیے بھی رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک سے پہلے
عورت کی عزت کی دھجیاں اڑائی جاتی. جب عورت کے مخصوص ایام آتے تو عورتوں کو جنگلوں میں باندھ آتے. عورت ماں تھی تو کوئی قدر نہ تھی, بہو بیٹی ہوتی تو کوئی عزت نہ تھی. لیکن میرے نبی نے دنیا میں آنے کے بعد اسلام میں عورت کا سر اونچا کر دیا, ساری حیثیتیں دے دی. آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عورت اگر تیری بیٹی ہے تو رحمت ہے, بہن ہے تو عزت ہے, بیوی ہے تو راحت ہے, ماں ہے تو اس کے قدموں تلے تیری جنت ہے. میرا نبی تو عورتوں کے لیے بھی رحمت ہے. اس کی رحمت کا کیا پوچھنا جس نے علیمہ سعدیہ کی اس کمزور اونٹنی کو اس قدر طاقتور بنا دیا کہ وہ سب سے آگے بڑھ گئی. سب حیران رہ گئے. وہ آپ ہی کی تو رحمت تھی جس کے ساتھ صحابہ جیسے مقدس مال پروان چڑھی. آپ کی رحمت کی برکت سے بدر کے میدان میں 313 کمزوروں نے کفار کے 1000 بہادروں سے مقابلہ کر کے مکہ والوں کے ہوش اڑا دیے. وہ نبی تو اپنے مرد وفات میں بھی امت کی فکر میں ملک الموت سے پوچھتا ہے, جتنی تکلیف کو نکالنے میں مجھے ہو رہی ہے کیا میری امت کو بھی ہوگی؟ جواب ملتا ہے اس سے زیادہ ہوگی. یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ ساری امت کا درد مجھے دے دو اور میری امت کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرو. اس کی رحمت قائد کے اوباشا کی اس سماعت پر بھی جس نے آپ پر پتھروں کی بارش کی, آپ لہو لہان ہو گئے. رحمت للعالمین, آپ نہیں تو پھر کون ہوگا جس نے عرب کے ان بد نصیبوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمایا, جس نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے, آپ پر اونٹ کی اجری اور کچرا ڈالا. آپ چاہتے تو ایک اشارے سے قائد کے بد نصیب 2 پہاڑوں کے درمیان پس جاتے. آپ چاہتے تو ایک اشارے سے آپ کا نام و نشان صفحہ ہستی مٹ جاتا, مگر آپ نے رحمت للعالمین ہونے کا ثبوت دیا اور فرمایا کہ رحمت بن کر آیا ہوں, عذاب بن کر نہیں آیا. اس کی رحمت صرف دنیا میں ہی نہیں میرے دوستوں, بلکہ جب قیامت کے دن ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا, اس وقت ہر نبی سفارش کی درخواست پر یا ربی نفسی یا ربی نفسی کہتے ہوئے دکھائی دیں گے. تو ہمارے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم یا رب امتی کہتے ہوئے ساری امت پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں گے. اس کے بارے میں کیا کہوں, کب تک کہوں اور کتنا کہوں؟ تھکی ہے فکر ایسا, ذکر رحمت باقی ہے, زبان آبل پا ذکر رحمت باقی ہے, بیان تمام ہوا ذکر رحمت باقی ہے, وقت قدم ہوا ذکر رحمت باقی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.